بندہ خلوص کے ذریعے سے ہی شیطان سے بچ سکتا ہے۔ ایک عبادت گزار، عابد اور شیطان کی کشتی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا عبادک منہم المخلصین، صدق اللہ وصدق النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ لے کر، امید ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ امام غزالی حجت الاسلام، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 5 میں ایک سبق آموز واقعہ تحریر فرمایا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، ایک عابد شب زندہ دار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، تسبیح اور تحلیل پڑھتا تھا، بہت بڑا عابد اور زاہد تھا۔ اس سے کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ تم یہاں پر اپنے جھوپڑے میں عبادت کر رہے ہو، لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ وہ ایک درخت کی عبادت کرنے لگی۔ ایک قوم جو ہے ایک درخت کو پوجنے لگی، پرستش کرنے لگی۔ اس عبادت گزار کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے گھر میں سے کلہاڑی اٹھائی، کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھانے کے بعد اس درخت کی طرف، پیڑ کی طرف جانے لگا کہ اس درخت کو میں کاٹ دوں گا، بہت تیز قدموں سے، کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی عبادت پرستش کر رہے ہیں، اس درخت کو ہی میں کاٹ دوں گا۔ جب درخت ہی نہیں ہوگا تو لوگ کس کی عبادت کریں گے، کس کی پرستش کریں گے؟ اللہ، بڑی اچھی نیت تھی۔ جیسے ہی یہ عبادت گزار عابد اپنے گھر سے کلہاڑا لے کے نکلا اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے، راستے میں ناظرین ایک بوڑھا شیخ ملا، ایک بوڑھا شیخ کے روپ میں شیطان اس کو مل گیا، شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے اس سے کہا، بڑے میاں کدھر جا رہے ہو؟ کہا، سامنے یہ جو لوگ پرستش کر رہے ہیں، ایک پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس کو آج کاٹ دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پیڑ کی عبادت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تم کوئی نبی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے پیڑ کاٹنے کا؟ تم کوئی رسول ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیڑ کاٹنے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے آپ سے، تم تو کوئی نبی بھی نہیں ہو، رسول بھی نہیں ہو، پھر تم پیڑ کیوں کاٹ رہے ہو؟ تمہیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں پیڑ کاٹ کر ہی رہوں گا اور لوگوں کو اس پیڑ کی پوجا سے بچا کر ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بہرحال شیطان سامنے آڑے آ گیا اور دونوں میں جو ہے کشتی ہو گئی۔ اب جیسی دونوں میں کشتی ہو گئی، اللہ اکبر، عبادت گزار عابد شب زندہ دار کی کشتی شیطان لعین مردود رجیم سے ہو گئی۔ اب جیسے دونوں میں کشتی ہوئی، کافی دیر تک کشتی رہی، عبادت گزار نے، عابد نے، شب زندہ دار نے شیطان کو پٹخ دیا۔ شیطان نیچے اور عبادت گزار اوپر، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے سوچا، شیطان کو یہ بات سوچی کہ اب یہ میرے قبضے میں تو آ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ بھائی بتاؤ، تم کوئی نبی بھی نہیں ہو، کوئی رسول بھی نہیں ہو، تم اس پیڑ کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو عابد نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر شیطان نے ایک اور اپنی شیطانی سوچ استعمال کی۔ وہ سوچ یہ استعمال کی، اس سے کہا، ایک حربہ اور استعمال کیا، ایک شکنجا، ایک جال اور اس کے سامنے بچھا دیا۔ وہ جال یہ تھا، اس عابد سے، عبادت کرنے والے سے شیطان نے کہا کہ تم غریب ہو؟ کہا میں غریب ہوں۔ کہا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس مال ہو اور تمہارے بال بچے، تمہاری بیوی، تمہاری اہلیہ، تمہارے رشتہ دار اور سب میں تمہاری عزت ہو؟ کہا ہاں میں یہ تو چاہتا ہوں۔ کہا تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ؟ کہا میں یہ بھی چاہتا ہوں۔ اور کہا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم عزت کی زندگی گزارو اور طرح طرح کی نعمتیں کھاؤ، اور تمہارے پاس جب پیسے آ جائیں گے تو لوگوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اقارب میں تمہاری ویلیو بنے گی، تمہاری رسپیکٹ ہوگی؟ کہا میں یہ تو چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا تم چلے جاؤ، تم جب بستر پہ سو جاؤ گے رات کو، جب صبح کو اٹھو گے تو تمہارے سرہانے کے نیچے
2 دینار 2 درہم پڑے ہوئے ملیں گے۔ وہ عابد شیطان کے اس جال میں پھنس گیا۔ اس عابد نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اس نے سوچا میں کوئی نبی بھی نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اس پیڑ کو کاٹنے کا، مجھے تو اس میں ہی فائدہ ہے کہ مجھے 2 دینار ملیں گے، میری عزت بڑھ جائے گی، میں خوب مالدار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، عابد جو ہے چلا گیا۔ جیسے ہی اپنے گھر پہ گیا، جب سویا رات کو، جب صبح کو اٹھا تو اس کے تکیے کے نیچے 2 درہم ملے۔ 2 درہم ملے، ناظرین توجہ فرمائیے، 2 درہم ملے۔ جب 2 درہم اس کو ملے بہت خوش ہوا۔ اگلے دن پھر سویا رات کو، پھر جب صبح کو اٹھا پھر 2 درہم اس کے تکیے کے نیچے شیطان نے رکھ دیے تھے، وہ اس کو مل گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو اسے 2 درہم نہیں ملے، بڑا پچھتایا اور اسے پھر غصہ آیا، پھر اس نے کلہاڑا اٹھایا، پھر جو ہے اس پیڑ کو کاٹنے جانے لگا کہ اس کو کاٹ دوں گا، اس کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن ناظرین راستے میں پھر شیطان مل جاتا، کہا بڑے میاں کدھر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، امام غزالی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، کہا میں پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، کہا نہیں میں جاؤں گا اور اس کو کاٹ دوں گا۔ اب کی بار پھر اس عبادت گزار میں اور شیطان میں کشتی ہو گئی، پٹخم پٹخی ہو گئی۔ جیسے کشتی ہوئی اب کی بار شیطان نے اسے پٹخ دیا، ناظرین شیطان نے اس کو پٹخ دیا اور شیطان عابد کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، کہا پیڑ کاٹنے سے باز آ جا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیری روح نکال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عابد نے سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن عابد نے کہا پہلے میرے اوپر سے تم اتر جاؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، جلدی پوچھو۔ عبادت گزار نے کہا بنی اسرائیل کے اس عابد نے کہا شیطان سے، اچھا یہ بتاؤ پرسوں جب پیڑ کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے تمہیں پٹخ دیا تھا، میں تمہارے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا، آج جب میں جا رہا ہوں تو تم میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تم نے مجھے پٹخ دیا، لیکن اس دن تو میں غالب آ گیا تھا، لیکن آج تم غالب آ گئے اور میں مغلوب ہو گیا، آج تم زبر ہو گئے میں زیر ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے کہا تھا کہ اس دن جو تو پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا اور تو جیت گیا تھا، تو نے مجھے ہرا دیا تھا، اس دن تو خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، اللہ تعالی کی عبادت کرے لوگ، تیرے دل میں خلوص تھا، تیرے دل کی نیت اچھی تھی، تو اللہ تعالی کے لیے کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے تیرے اندر طاقت زیادہ تھی، تو نے مجھے پچھاڑ دیا تھا، لیکن آج جو تو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے وہ 2 درہم کے لیے کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، جو تجھے تکیے کے نیچے 2 درہم نہیں ملے اس کے لیے تو جا رہا ہے، اس لیے تیری نیت میں خلوص نہیں رہا، تیری نیت میں اچھائی نہیں رہی، تیری نیت خراب ہو گئی، اس لیے آج تیرے اوپر میں غالب آ گیا اور تجھ سے زیادہ میں بھاری پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اس واقعے سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر نیت اچھی ہو، دل میں خلوص ہو، اس خلوص کے ذریعے سے ہی شیطان سے بچا جا سکتا ہے ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلوص، نیت اچھی ہونا چاہیے، نیت خلوص ہونا چاہیے، ابھی اللہ تبارک و تعالی شیطان سے بچا دیتا ہے۔ ہماری تو نمازوں میں بھی خلوص نہیں ہے یار، جب بہت سے لوگ تو جب تہجد کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں میرا دنیا کا فلاں کام ہو جائے، میرا روزگار چل جائے اور میرا ہلا بن جائے، میری نوکری لگ جائے، میری جاب لگ جائے، اور بہت سارے مسائل ہیں، لوگ تہجد کی نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا حاصل کر لیں، تہجد کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو عبادت خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، تم عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کر لو، جب تہجد کی نماز تم پڑھو اللہ تعالی کے لیے خالص، اسی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، تو نماز پڑھو گے اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے، حسن نیت، اچھی نیت کے صدقے میں تمہاری دنیا کے تمام کام بھی بنا دے گا اس کے صدقے میں۔ لیکن ہم نماز میں بھی ہمارے لیے دنیا چاہیے، دنیا دنیا دنیا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم صرف دنیا 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 مانگتے ہیں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ارے جس اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات بنائی ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، اس کا فضل، اس کی رحمت مانگو، جب اس کا فضل مل جائے گا، اس کی رضا مل جائے گی تو پھر دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دنیا کی شے کی قدر جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اس کا فضل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی رحمت
بہت بڑی ہوتی ہے. اس لیے اپنی نیت خالص کریں. جب نیت آپ کی اچھی ہوگی، خلوص، ہر چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. ہر چیز، کسی سے اگر دوستی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. کیسے؟ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی سے آپ پیار کر رہے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کسی کے آگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. اگر وہ آپ کو چھوڑ کر بھی چلا جائے گا تو آپ کہیں گے چھوڑ کے چلا جائے، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. دوست نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ میں نے اس سے دوستی دنیا کے لیے نہیں کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے دوستی کی تھی. اب اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا. وہ چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرو گے دوستی، کسی اور مقصد کے لیے کرو گے تو تمہیں ٹینشن ہوگی، تم ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ گے، بہت سارے مسئلے تمہارے اندر آ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو، خلوص ہونا چاہیے. الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ کے جو خالص نیک بندے ہیں، شیطان کا حربہ ان کے اوپر نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں خلوص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.